سے مجھے جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے، پاکستان کے ڈیفنس سیکرٹری رہے ہیں، ڈیفنس منسٹر رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ سر 3 ہفتے پہلے الوداعی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، جتنا واویلا میرے خیال میں اس پوری صورتحال میں اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی پہ ڈالا گیا وہ ہم نے تاریخ میں پہلے نہیں دیکھا، ایٹ لیسٹ میں نے نہیں دیکھا۔ سر کیا تجزیہ اس کے اوپر آپ کا؟ جی میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ بڑا اچھا کیا جنرل باجوہ نے کہ وقت سے ذرا پہلے ہی فیئرویل وزٹ شروع کر دیے۔ نارملی یہ 10 دن پہلے یا 2 ہفتے پہلے ہوتا ہے، تو اس سے یہ ہوا کہ کم از کم تمام افواہیں جو ہیں وہ دم توڑ گئیں، اور آپ نے صحیح کہا کہ اتنی کنٹروورسی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی حالات ہی ملک کے ایسے تھے کہ بہت زیادہ چونکہ ٹینشن تھی، پولیٹیکل ٹینشن تھی، پھر اتنے اور ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں تو تھوڑے لوگ سینسٹیو ہوئے تھے، تھوڑے سے ورکڈ اپ تھے، جس کی وجہ سے اتنا ہوا۔ اور لیکن یہ میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو ٹاپ کے سرونگ کوالیفائڈ لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ چیف بنا دیں، وہ ملک کا انٹرسٹ دیکھے گا، وہ اپنے انسٹیٹیوشن کا انٹرسٹ دیکھے گا۔ اور آرمی چیف کسی کا چیف نہیں ہوتا، پاکستان کا چیف ہوتا ہے اور فوج کا چیف ہوتا ہے۔ سر آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نواز شریف جسے سمجھے گا کہ اس کی مدد کریں گے ان کو آرمی چیف لگائیں گے۔ سر میں ابھی پروگرام کے پہلے حصے پہ بھی اس پہ بات کر رہا تھا، سر یہ کیسے ڈیفائن ہو سکتا ہے کہ فلانا اگر میں جنرل لگاؤں گا چیف تو وہ میرا خیال کرے گا اور فلانے کو لگاؤں گا تو میں خیال نہیں کرے گا؟ سر اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، ذرا وہ بھی تھوڑا ہمیں بتائیں۔ بس یہ آپ سمجھیں کہ ایک زوم ہے، ایک خواب ہے، ایک خیال ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لگایا تھا، آپ کو پتہ ہے، جی اور پھر بالکل۔ کیا ہوا۔ نواز شریف صاحب نے لگایا تھا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا، بلکہ لگائے تھے۔ اور اس لیے اب بھی اگر کسی نے سبق نہیں سیکھا تو وہ الگ بات ہے۔ جو بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ مختلف ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہیں سلیکٹ کریں، لیکن وزیر اعظم کا یہ تو ٹھیک ہے، حق ہے کہ وہ اپنی کیبنٹ سے مشورہ کریں، وہ جو بھی لوگ پارلیمنٹ میں ہیں ان سے مشورہ کریں، آرمی چیف سے مشورہ کر لیں، لیکن ایسے شخص سے مشورہ کرنا جو نہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے، نہ وہ مطلب یہ ہے کہ اور اگر میں باتیں کہنا نہیں چاہتا کہ اور ان پر ٹھیک، کیا الزامات ہیں، ان سے جا کے مشورہ کرنا، اس پہ زیادہ میرے خیال ان کو اعتراض ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے، تاریخ رہی ہے، اور اس دفعہ اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے کہ وہ جو رول ہے وہ پبلک ہو گیا ہے، وہ سرفس پہ آ گیا ہے، اور وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ پوری چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے۔ سر یہ رول کب ختم ہونا ہے؟ اب کہا گیا کہ جی جو آئینی ادارہ وہ اپنے آئین کے مطابق اپنا رول ادا کرے گا، لیکن اپیرنٹلی ہمیشہ سے ایک تاریخ رہی ہے کہ فوج کو گھسیٹا جاتا ہے سیاست کے اندر، اور اس کے بعد پھر آپ گلا شکوہ اور شکوے شکایت اور الزامات بھی ان پہ لگاتے ہیں۔ یہ کون اب لائن ڈیفائن کرے گا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب کسی کو گھسیٹا جائے اور وہ گھسٹ جائے تو قصور اس کا بھی ہے کہ جس کو گھسیٹا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فوج کا ایک رول رہا ہے اور انہوں نے مان بھی لی ہے، اپنی غلطی مان بھی لی ہے، اور پھر پچھلے کچھ ماہ سے وہ ٹیپر ڈاؤن ہو رہا ہے۔ یہ تو نہیں میں کہتا کہ ایک دم تو زیرو ہو نہیں سکتا، تو وہ آپ یوں سمجھیں کہ 100 سے بہت نیچے آ چکا ہے اور آ رہا ہے لگاتار۔ لیکن جن کو عادت ہے کہ ان کے سر پہ شیر باد رہے، جن کو اعتبار نہیں ہے کہ ان کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے، جن کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہو یا فوج ہمارا ساتھ دے۔ تو پولیٹیکل معاملات میں میرا نہیں خیال کہ فوج نے اگر ایک فیصلہ کر لیا تو اس پہ قائم رہنا چاہیے، اور بہت سارے چیلنجز ہیں اس ضمن میں اگلے چیف کے لیے، جو کہ بعد میں آپ کے کسی سوال کے جواب میں بتاؤں گا۔ سر میں اگلے سوال پہ ہی آ جاتا ہوں۔ سر نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ اب یہ جو آپ نے پہلے پوائنٹ اٹھایا یہ ہم ویسے ڈسکس بھی کر رہے تھے، سر نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ کو لے کر ابھی جو خان صاحب کا ویو ہے، جو آپ کا ویو ہے، یہ بہت سارے لوگوں کا یہی ویو ہے کہ جی نواز شریف صاحب کا اس میں کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن سر ایک ریالٹی یہ ہے کہ ان کا کردار رہا ہے، آج بھی لنڈن ہی بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن اس کو پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں جی بڑا غلط ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ جو نیوٹرل جرنلسٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں بہت غلط ہو رہا ہے، لیکن سر یہ حقیقت ہے
اس کو اب کون چینج کرے گا اگر دوسری سائیڈ سمجھے گی نہیں اس چیز کو اور پھر ڈریگ ڈاؤن کیا جائے گا چیزوں کو, تو پھر کیا اس کا حل ہوگا؟ دیکھیں وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں, اتنا مجھے معلوم ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بیرون ملک بیٹھ کر اس کو مکمل طور پر ادراک ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیسے معاملات چل رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, ان کی اپنی سوچ ہے, ہو سکتی ہے. دوسری بات میں نے پہلے بھی کر دی کہ اگر 3-4 دفعہ چیف اپوائنٹ کرنے کے بعد بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا کہ اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ اکثر وہی آپ کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوتے, تو پھر ان کی مرضی ہے. بلکہ ان کو تو چاہیے اس دفعہ جو ان کو سب سے اچھا نہیں لگتا اس کو چیف بنا کے دیکھیں, شاید زیادہ فائدہ ہو ان کو. سر یہ نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ نامزد کرنا ہے اور جو بھی ہے وہ اگر کر بھی تو وہ تو obviously جب جنرل باجوہ ول ریٹائر آفٹر 3 weeks وہ تبھی انہوں نے چارج لینا ہے. آج بھی اس چیز میں ڈیلے, اگلے ہفتے آئیں گے پھر یہ ہوگا, کیوں اتنی رکاوٹ کس چیز کی ہے, کیا سوچا جا رہا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی میں آپ کا مطلب اتنی جلد بازی کیا ہے, یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی اتنی جلدی وہ کیوں کر رہے ہیں؟ جی جی میں صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ دیکھیں یہ معاملہ تو صرف 3 دن میں مکمل ہوتا ہے. جب مثال کے طور پہ اگر موجودہ چیف نے 29 یا 27 کو ریٹائر ہونا ہے تو 2-3 دن پہلے سمری چلتی ہے اور بائی ہینڈ سب کچھ ہوتا ہے اور ودن 24 آورز سارے دستخط ہو جاتے ہیں, کیونکہ پہلے سے لوگوں نے سوچ و بچار تو کی ہوتی ہے اور اس میں کوئی دیر نہیں لگتی. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں اور اتنی افواہیں کیوں اڑی, اسی وجہ سے جنرل باجوہ کو اپنے الوداعی دورے بھی شروع کرنے پڑے. میں آپ کو ایک جملہ صرف کہوں گا, اس کے اندر مضمر ہے, وہ تمام باتیں سمجھنے والے سمجھ جائیں گے اور جن کو کچھ معلومات ہیں وہ کر لیں گے, اس سے زیادہ میں بتا بھی نہیں پاؤں گا. دیکھیے جس دن چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ریٹائر ہونا ہے, اس دن جو حاضر سروس 3 سٹار سینیارٹی وائز اینڈ کوالیفائڈ, 3 چیزیں بتا رہا ہوں, حاضر سروس 3 سٹار کوالیفائڈ سینیارٹی وائز, ان کے نام جائیں گے اور میرے اپنے حساب میں وہ سب 19, 20, 19.5, 19.25, 19.25 ایک جیسے ہیں. جس کو بھی وہ لگا دیں گے وہ وہی کام کرے گا جو ملک کے لیے اچھا ہے, جو فوج کے لیے اچھا ہے. آپ نے 3 پوائنٹس بتائیں جس کے اندر آپ نے سرونگ کا بھی ورڈ استعمال کیا ہے, یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں آئی کین ریڈ واٹ یو آر سینگ. 3 سٹار اور کوالیفائڈ تو بالکل ٹھیک. سر اب اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, آپ کو لگتا ہے سول ملٹری ریلیشن شپس پاکستان کے اندر اس پورے سینیریو میں اب ٹھیک ڈائریکشن کی طرف ہوں گے, یا آپ کو لگتا ہے اسی طرح یہ جو الزام تراشی اور یہ سب کچھ جو کچھ اس وقت ایک سچویشن ہے یہ کریٹ رہے گی؟ جی دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے 2 شخصیات پہ بہت زیادہ, آنے والا وزیر اعظم اور آنے والا چیف. ان کی پرسنالٹیز کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ آرمی صرف ایک چیف کے اس پر نہیں چلتی, صاف ظاہر ہے کہ بہت سارا اس میں انپٹ ہوتا ہے, لیکن چیف کی پرسنالٹی ضرور میٹر کرتی ہے. اسی طریقے سے گورنمنٹ جو ہے صرف پرائم منسٹر نہیں چلاتا, لیکن پرائم منسٹر کی پرسنالٹی بہت میٹر کرتی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے, اور اس کے بعد ہم یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ اس کو کب آنا چاہیے, جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے اگر وہ اپنی کارکردگی دکھائے اور عوام کے ساتھ اس طریقے سے منسلک ہو کہ عوام کی تائید اسے حاصل ہو اور عوام کے لیے کچھ ڈیلیور کر رہا ہو, جیسے تعلیم, جیسے انصاف, اکنامک اپرچونٹیز, صحت, یہ بڑی 4 چیزوں کا نام لیا ہے میں نے, ٹھیک, تو اس کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, آرمی چیف ضرور مدد کرے گا, بلکہ میں تو کہتا ہوں اتنی بڑی فوج جو ہے یہ آپ رکھ ہی تب سکتے ہیں جب آپ کے کہ ریلیشنز آپ ٹھیک اس ہو. کو بالکل ٹھیک, نیشن بلڈنگ ٹاسک پر لگائیں. بالکل صحیح. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا اور یہ فوج بڑے دل جوئی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ کرے گی, ٹھیک, بشرطے کہ کوئی سر اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کرے. سر 30 سیکنڈز, ارلی الیکشنز ہونے چاہیے, اور کیا نئے آرمی چیفز کی تعیناتی سے یہ جو متنازع ایک ایشو ہمارا ہم نے بنا نظر آ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ ختم ہونے جا رہا ہے؟ 30 سیکنڈز. جی ایک بڑا آبسٹیکل ختم ہو جائے گا میرے خیال میں, اور اس کے بعد کسی بھی سیولائز ڈیموکریسی میں جب اتنے لوگ نکلتے ہیں کسی شخص کے ساتھ, تو میرا خیال ہے کہ سنیپ الیکشنز ہر جگہ ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ہوتے ہیں, تو آرمی چیف کی تعیناتی کے فوراً بعد میری نظر میں امیجیٹ
اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے. سر تب جا کے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی, تب جا کے اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. سر ایک اور جواب, صرف 10 سیکنڈز, عمران خان فوج کو نیوٹرل دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی, عمران خان فوج کو اس لحاظ سے نیوٹرل نہیں دیکھنا چاہتے کہ جب کسی کام کی ضرورت ہو ملک کے لیے تو وہ پھر بھی نیوٹرل ہوں, لیکن اس لحاظ سے نیوٹرل ضرور دیکھنا چاہتے ہیں میرے خیال میں کہ پولیٹیکلی کسی کی سائیڈ نہ لیں, لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں, جو کہ میرے خیال میں غلط ہے, کہ جو ان کے ذہن میں چیز ہے اس کی تائید کریں. بالکل اس کے لیے فوج تیار نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, تھینک یو ویری مچ جی, ویری گریٹفل. ناظرین آپ نے دیکھا بڑے کینڈڈ کوسچنز کی اور اتنا ہی کینڈڈ جواب آیا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے منصور اعظم قاضی کو آج تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.